اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جائزتہ، اس کا انعام وہ یہ اکرام ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ جائزہ کیا ہے، یعنی کتنے دن اکرام کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم و لیلہ، ایک دن پرتکلف کھانا ہونا چاہیے، یہ تو ایک پہلے دن ہے، اور اس کے بعد پھر 3 دن مہمان نوازی ہے، والضیافۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن مہمان نوازی ہے، اور جو اس کے بعد خرچ کرے گا یہ صدقہ ہے، یہ پھر اضافی چیز ہے، یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون ارشاد فرمایا، اور آگے مہمان کے لیے بھی یہ اس میں بات مذکور ہے کہ لا یحل لہ ان یسوی عندہ حتی یحرجہ، کہ مہمان میزبان کے پاس اتنی دیر تک قیام نہ کرے، اتنا عرصہ لمبا نہ ٹھہر جائے کہ اس کی وجہ سے میزبان کو حرج میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے۔ اب دیکھیں یہ بیلنس سکھایا ہے، ایک طرف مہمان کا حق ہے یہ بھی ضروری ہے، ایک طرف میزبان کا حق ہے یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے ہوٹل انڈسٹریاں نہیں تھیں، یہ ہوٹل انڈسٹریوں کے آنے سے معاشرے کے اندر مہمان نوازیاں ختم ہو گئی۔ آج بھی آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں جہاں پر ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے، تو وہاں پر مہمان نوازی ملتی ہے، وہاں پہ کوئی مہمان آ جائے، مسافر آ جائے تو ابھی بھی اکرام کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا یعنی بستروں کا بندوبست ہے، رہائش کا بندوبست ہے، کھانے کا بندوبست ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پر انتظام کرتا ہے۔ اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، شہروں میں تو بڑے بڑے ہوٹلز بن گئے اور باقاعدہ اس کے کاروبار بن گئے، اور وہ جائز بھی ہیں، کوئی اس کو ناجائز تو نہیں کہہ رہا، لیکن اب اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور ہمارا اس سے تعلق ہے اور وہ ہمارے ہاں آ کر ٹھہرتا ہے تو پھر اس کا اکرام کرنا یہ اس کا حق ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کو تنگ نہ کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مہمان چاہتا ہے کہ مجھے راحت ملے، اور میزبان چاہتا ہے کہ میں مہمان کی راحت کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورت کو، اپنی سہولت کو بھی مقدم رکھوں۔ تو معاشرے کے اندر اس حوالے سے جو مختلف طور طریقے ہیں، جو آداب ہیں، ان کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر پھر جو ہے نا یہ چیز چل نہیں سکتی۔ اور مسلم معاشرے کی یہ خاصیت ہے کہ مہمانوں کا اکرام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مختلف حقوق بتائے ہیں، جیسے والدین ہیں، اولاد ہیں، میاں بیوی ہیں، پڑوسی ہیں، ایسے مہمان کے اور میزبان کے بھی حقوق جو بتائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلم معاشرے میں آپس میں بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے سے تعلقات ہوں، ایک دوسرے سے ربط ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے لمحات ہوں، اور یہ ابھی سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم نے اپنے بہت سارے اکابر کے حالات میں سنا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں باقاعدہ مہمان کھانے بنا کر رکھتے تھے، لوگ آتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے، کوئی 1 گھنٹے کے لیے آ گیا کھانا کھا کے چلا گیا، کوئی چند گھنٹے کے لیے آیا کھانا بھی کھایا آرام کر کے چلا گیا، کوئی 1 دن کے لیے آیا وہ جو ہے وہاں پر رہا چلا گیا۔ تو ہمارے اکابر کا مزاج تھا۔ اپنے شیخ سے ہی سنا کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب کوئی مہمان رات کو آ جاتا، رات کے وقت میں، تو حضرت کے گھر والے رات کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کے ان کو کھلاتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ آج تو مہمان آتا ہے تو باہر سے روٹیاں منگائی جاتی ہیں، باہر سے کھانے منگائے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اکرام کے خلاف نہیں ہے، لیکن گھر والوں کا یہ مزاج بنانا کہ مہمان آئے تم اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلاؤ، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ایمانی صفات ہیں۔ ہم تبلیغ میں نکل کے سنتے نا ایمانی صفات پیدا کریں، ایمان ایمان ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب الایمان کا مطالعہ کرو، ایمانی صفات اور ایمانی تقاضوں کو سمجھو۔ یہ ایمانی صفات جب زندگی میں آئے گی یہ ایمان ہے، یہ آدمی کو جمع کے رکھتی ہیں، بچا کے رکھتی ہیں۔
وہ تمام روایات جس میں اس طرح آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیفعل کذا، اس طرح ان روایات کو جمع کریں، ان کو دیکھیں، مختلف احکامات موجود ہیں، وہ ایمانی صفات ہیں اور اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایمانی صفات میں کمزوری آتی جا رہی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ معاشرے میں جب ایمان نکل جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، کیونکہ ایمان اندر سے کرنٹ پیدا کرتا ہے، آدمی کے اندر تقوی، اخلاص، صفات پیدا کرتا ہے۔ اب جب روح نکل گئی، صفات نکل گئی، تو مادیت، آدمی پہ تولنا شروع کر دیتا چیزوں کے ساتھ، اس نے یہ کیا میں بھی یہ کروں گا، اس نے یہ نہیں کیا میں یہ نہیں کروں گا۔ تو ہم اپنی ذات سے، اپنے عمل سے لوگوں کے اندر اس بات کو پیدا کریں کہ وہ ان صفات کو اپنانے والے بنیں، مہمانوں کا اکرام بھی ہو، میزبان کا بھی احترام ہو، اور ان آداب کو سیکھیں اور اس کو امت کو سکھائیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ امت کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com